العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بعد بلغ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللہ وعدہ اللہ شریف دی حمد و ثنا تو بعد اس سے پیارے محبوب نبی آخر الزمان شاہ الزمان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ دے اندر ہدیہ درود اسلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق کیا ہے تو آپ نے فرمایا she said his moral and character are an embodiment of the Holy Quran۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا اخلاق اور کردار قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ عباس بن وقاص صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی کچہری لگی ہوئی ہے۔ ایک اعرابی آیا، اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ برا بلا کہا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خاموش بیٹھے رہے، پھر تھوڑی دیر بعد اس اعرابی کو آگے سے کچھ جواب دیا تو نبی کریم علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو نبی کریم علیہ السلام کے حضرت ابوبکر صدیق بھی پیچھے دوڑے اور عرض کی یا رسول اللہ جب وہ اعرابی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ وہاں بیٹھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن جب میں نے آگے سے جواب دیا تو آپ وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ کر چلے آئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر جب تم اخلاق کا مظاہرہ کر رہے تھے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جب تم نے آگے سے جواب دیا تو وہاں سے فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ ابا میں سے بکر نبی کریم علیہ السلام جب طائف کی بستی میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے دعوت حق کی طرف بلایا تو طائف کے لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام پر پتھر برسائے، آوارہ لڑکوں کو نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے دوڑایا، نبی کریم علیہ السلام کا جسم لہوحان ہو گیا اور نبی کریم علیہ السلام ایک انگوروں کے باغ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو یہ جو طائف کی بستی ہے یہ دو پہاڑوں کے درمیان ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر اس بستی کو کچل ڈالوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جبریل اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں ایسے لوگ پیدا کروائے گا جو میری اور میرے اللہ کی وحدانیت کی پیروی کریں گے۔ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام نے مکہ کا طواف کیا اور کفار مکہ کو مخاطب کیا کہ کفار مکہ تم مجھ پر کیا امید کرتے ہو؟ تو مکہ کے کافروں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر اچھی امید کرتے ہیں کیونکہ آپ اچھے دوست ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کفار مکہ میں آج آپ کو وہی جملہ کہوں گا جو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن فرماتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن آپ پر کچھ ملامت نہیں، جاؤ میں نے آپ سب کو معاف فرمایا۔ آمین وما علینا